قرآن اور سخاوت دو عظیم انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد رشک تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا و سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں لایا ہے، مسلم نے بھی صحیح میں لایا ہے، احمد بن حنبل نے مسند میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں، ہیشمی نے مجموع الزوائد میں اور طبرانی نے بھی اسے لایا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے اسے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں لایا ہے۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دلائی ہے۔ عمل کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، either you motivate someone through tension and release۔ عمل کے لیے دو طریقے ہیں، یا تو ترغیب کا طریقہ ہے شوق، یا ترہیب کا طریق خوف۔ یہ دو انسینٹیو ہے جو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں کیفیتیں بیان کی ہیں۔ حسد بامعنی رشک ہے۔ اب رشک کیا ہے؟ رشک پازیٹیو حسد کو کہتے ہیں، جو کہ اسلام میں ریکمینڈڈ ہے۔ کسی کے لیے اچھی چیز میں یہ رشک کرنا کہ کاش مجھے بھی یہ ملتا تو میں بھی یہ اچھی چیز کرتا۔ اب اس کے برعکس حسد کیا ہے؟ حسد جو ہے وہ نیگیٹو رشک ہے یا نیگیٹیوٹی ہے کہ ہاں اللہ نے اسے مال دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ نے اسے خوبصورتی دی ہے مجھے کیوں نہیں دی، یہ نیگیٹیوٹی ہے۔ اور فرمایا الحسود لا یسود، حسد کرنے والا کبھی سردار کبھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا نیرو مائنڈڈ، اتنا گھٹن شدہ انسان وہ کبھی کیسے لوگوں کا رہنما بن سکتا ہے؟ اور اس کے لیے تو بڑی وسعت چاہیے، بڑا کھلا دل چاہیے۔ سرداری لیڈر ہونے کے لیے جو ہے ایک عظیم طریقے کی سوچ چاہیے۔ علامہ نے کہا نگاہ بلند سخن دل سوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ لہذا رشک صرف دو لوگوں سے کرنا جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 رشک کس سے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 جسے قرآن سکھایا گیا، جسے اللہ نے قرآن سکھایا۔ فرمایا علمہ القرآن، قرآن تو ٹیچر سے، والدین سے سیکھتے ہیں ہم نہیں، ایونچولی اس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ اللہ جس بندے سے روزی اور مہربان ہوتا ہے اسے دین کی توقع عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہوتی ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب اس میں اہل علم کی فضیلت آ گئی۔ اللہ نے قرآن کی طرف اسے ڈال دیا، رات میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی ہے کہ صبح کے وقت فجر کے وقت تو کریں ہی، رات میں بھی 5 سے 10 منٹ قرآن کی طرف جو ہے وہ جھک جائیں۔ حدیث میں آیا ہے انا اللیل کے کلمات، رات کے کچھ حصوں میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے۔
اور اس کا پڑوسی جو ہے، اس کا دوست جو ہے، وہ سن کر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے کاش جو اسے ملا ہے مجھے بھی ملا ہوتا. کیونکہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، نور نازل ہوتا ہے، برکت نازل ہو رہی ہے اس کی طرف. کاش میں بھی کرتا تو مجھے بھی یہ ساری رحمتیں نعمتیں عطا ہوتی. اور پھر دوسرا شخص کون ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے. اب اس کا دوست جو ہے اسے دیکھ کر جو ہے اس سے رشک کر رہا ہے. اب مال کس راستے میں پہلا والا شخص صرف کر رہا ہے؟ سچائی کے راستے میں مال لٹا رہا ہے. کوئی بھی بے گناہ قیدی اسے چھڑا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے اسے کھلا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، ان کے لیے فیکٹریاں کھول رہا ہے، ان کے لیے روزمرہ زندگی کے اسباب پیدا کر رہا ہے، وہ لائٹ لگوا رہا ہے، مشن کی خدمت کر رہا ہے، اس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. الغرض حق کہ جو بھی راستے ہیں، بہت سارے موڈز ہیں، اس راستے میں، سچے راستے میں وہ اپنا مال لٹا رہا ہے. جو جس کا آیا راستہ پسند اسے اس راستے میں خرچ کر رہے. دوسرا آدمی پھر اس کے ساتھ دیکھ کر اسے رشک کر رہا ہے. جب تک رشک پیدا نہیں ہو تو پھر لگن میں جذبے کے عنصر پیدا نہیں ہوتے، موٹیویشن نہیں آتا، ریفلیکشن نہیں آتا. کتنے لوگ گھر میں پڑے ہیں جماعت کے لیے، وہ مسجد میں نہیں آ رہے، دین کی خدمت کے لیے نہیں آ رہے، وہ بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ شعبان میں قرآن مجید کی تلاوت انا اللیل اور انا النہار میں کرنے کی توفیق دے، اور جو مال اس نے دیا ہے اسے اس کے راستے میں، سچائی میں، حق میں اور اسلام کی بلندی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.